صبر کرتے کرتے تھک گئے ہو اور یقین بھی کمزور ہونے لگا ہے تو پریشان مت ہو، ہمت رکھو، بس کن کے فیصلے قریب ہیں اور تمہارے لیے معجزے بھی ہونے والے ہیں۔ جو صبر تم نے کیا ہے اور جو آنسو تم نے بہائے ہیں اس کا صلہ ملنا بھی باقی ہے، اور تم پھر سے مسکراؤ گے جیسے پہلے غم دیکھا ہی نہ ہو۔ وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہارے سارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ تم نے جو گڑ گڑا کر اللہ کو پکارا تھا اور صبر کیا تھا ان سب کا صلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تم ساری ادھوری کہانیاں مکمل ہوتے ہوئے دیکھو گے، تمہاری خوشی کی انتہا ہوگی اور خوشی کے آنسو تمہارے گالوں کو تر کریں گے، اور اس وقت تم شکر کا سجدہ کرو گے۔ کبھی کبھی ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس اب اور برداشت نہیں کر سکتے۔ صبر کا لیول یہیں ٹوٹ جائے گا، مایوسی کا گھیراؤ تنگ ہو جائے گا، مگر پھر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، آنسو آنکھ سے جاری ہوتے ہیں تو رب کی طرف جھکاؤ بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے ہم سجدہ بجا لاتے ہیں تو بے بسی سے مسکراہٹ میں بدل جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا ورد جب زبان پر آتا ہے تو شکر کا گھیراؤ بڑھ جاتا ہے، صبر مستقل سکونت اختیار کر لیتا ہے، سجدہ شکر ادا ہو جاتا ہے، وہ چند آنسو پھر خوشی کے آنسو بن جاتے ہیں۔ پھر تم ہوتے ہو اور تمہارا رب ہوتا ہے، تم اس کو پا لیتے ہو تو وہ تمہاری زندگی تمہارے مطابق بدل دیتا ہے۔ دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں، صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتے ہیں اور درد بھی۔ جب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کے سامنے روتے گڑ گڑاتے گزرنے لگے، جب آنکھیں رو رو کر تھکنے لگیں، جب صبر حد سے باہر ہونے لگے، جب انسان کی بے بسی ہار مان چکی ہو، تب اللہ کی طاقت جواب دے ہی دیتی ہے۔ وہ مالک جو تمہارے آنسوؤں سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ آنسو جب تمہاری تکالیف کی چوکھٹ پر پہنچنے لگے تب اس ذات کو ان آنسوؤں کی صورت اپنا کن نازل فرمانا پڑتا ہے۔ اس لیے جب تھک جاؤ تو مت سمجھنا کہ تم تھک گئے ہو، بس سمجھنا اللہ کا جواب اب تمہارے قریب ہے۔ تالے کبھی چابی کے بغیر نہیں بنتے، اسی طرح اللہ کبھی بھی مسائل حل کے بغیر نہیں دیتا، ان کو کھولنے کے لیے صرف ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ دعائیں تو صبر مانگتی ہیں، جب ہم صبر ہی نہیں کریں گے اور دل میں تڑپ نہیں رکھیں گے تو کیسے کھولے گا وہ قبولیت کے در۔ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے، اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ دعائیں صبر مانگتی ہیں اور صبر انعام دیتا ہے۔
اللہ پاک سب کی دعاؤں کو سن لے گا۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دیر ہے اندیر نہیں، بس کرنا یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا۔ مایوس نہ ہوا کریں۔ مایوسی کے اسی پل ایک مسکراہٹ سجائیں اور سب اللہ کے حوالے کر دیں، اور یہ یاد رکھیں سب اللہ کا ہے، سب اللہ کے لیے ہے، سب اسی کی طرف ہے، سب اسی کے حوالے ہے، اور ہر پہر صبر کے گھونٹ بھر لیں۔ یہ کڑوے لگیں گے لیکن ان کا اثر مٹھاس بھرا ہوگا۔ یا اللہ پاک، اب قدم تھک چکے ہیں، میرے اللہ اب آنسو سوکھ چکے ہیں۔ اللہ جی، اب تیرے کریم ہونے کے صدقے ہمارے معاملات آسان کر دے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ہم اداس ہیں، اس لیے نہیں کہ تو نہیں سن رہا، اس لیے کہ اب یہ صبر طویل ہوتا جا رہا ہے اور اب ہمت نہیں رہی۔ اے اللہ، ہمارے صبر کو اب مختصر کر دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔